अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से हुकूमत ने मुशावरत का सिलसिला तेज़ कर दिया है और एक तो तासुर ये भी दिया जा रहा है कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बाज़ नुकात पर हुकूमत के साथ इत्तफ़ाक़ कर चुकी है। अब जो बाकी दीगर इत्तेहादी जमातें हैं और जो अपोजिशन जमातें हैं उनसे राब्ते किए जा रहे हैं और उनको कायल करने की कोशिश की जा रही है। और आज भी वज़ीर आज़म ने जहाँ पर जो इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी है वहीं पर इस्तेहकाम पार्टी, काफ लीग, MQM से भी मुलाकातें की हैं और उनको कायल करने की कोशिश की गई है। इसी के साथ साथ मौलाना फजल रहमान साहब के साथ भी रब्ता हुआ है। अलबत्ता जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो इस वक्त सामने ज़रूर आ रहे हैं। और इसी के साथ साथ हुकूमत बार बार ये तासुर दे रही है कि शायद 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से काम 80 से 90% जो है वो मुकम्मल हो चुका है। जो जमातें हैं वो मान भी गई हैं, बाकी जो टाइम है वो शायद थोड़ा ही दरकार है। और इसी हफ्ते कहा जा रहा है कि जो आईनी तरमीम है वो दोनों ऐवानों में से किसी एक ऐवान में पेश कर दी जाएगी। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी CC के इजलास का ऐलान किया था उसका भी इंतज़ार किया जा रहा है। और अब कराची में जो अहम बैठक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वहाँ से भी एक अहम फैसला आना है कि आया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 27वीं आईनी तरमीम को सपोर्ट करती है या नहीं। अलबत्ता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने NFC समेत जो सूबों की खुद मुख्तारी के हवाले से उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार गुज़िश्ता 3 से 4 रोज़ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करती आ रही है। अब ये जो तासुर है कि पीपल्स पार्टी शायद कायल हो चुकी है, मान चुकी है CC के इजलास से कबल जो एक हुकूमती जमात ये तासुर देने की कोशिश कर रही है, इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सेनेटर ज़मीर गुमरो साहब, नईम हैदर पंजोता साहब और इसी के साथ साथ शुमाइला राना साहिबा भी हमारे साथ हैं। और कुछ देर बाद सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। शुमाइला साहब आपका, गुमरो साहब आपका, नईम साहब आपका बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। शुमाइला साहब आपसे शुरू करेंगे। अब 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से अभी CC का इजलास पीपल्स पार्टी का जारी है, लेकिन हुकूमत ये तासुर दे रही है कि शायद पीपल्स पार्टी मान चुकी है, बाकी जो जमातें हैं उनसे बातचीत हो। क्या ये दुरुस्त है कि पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड है और कोई मुखालफत नहीं होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो हम ये बताएं कि आइन में तरमीम की गुंजाइश मौजूद है और पार्लिमान का ये हक है कि वो जिस वक्त समझते हैं कि ग्राउंड रियलिटीज़ को समझते हुए वो आइन में तरमीम कर सकते हैं। ठीक है। ये किसी और दूसरे इदारे का काम नहीं है, ये पार्लिमान का काम है और पार्लिमान ही कर रही है। दूसरी बात ये है कि पीपल्स पार्टी और जो इत्तेहादी जमातें हैं उनको ऑन बोर्ड लेना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। ठीक है। और मैं ये समझती हूँ कि ना सिर्फ उनको लेना और बल्कि अपोजिशन के साथ भी हम बात करेंगे। और पीपल्स पार्टी जो है उनका जो बेसिक इख्तलाफ था या इख्तलाफ राय मैं कह सकती हूँ वो ये थी कि वो 27वीं तरमीम के ख़िलाफ़ नहीं थे, वो 18वीं तरमीम को ज़म करने के कि शायद वो समझ रहे थे कि उसमें कुछ जो शेयर्स हैं जो NFC हो गई या कुछ इस तरह के जो एजुकेशन के मामलात हैं और जो लोकल बॉडीज़ के चीज़ें हैं वो शायद उसमें से हम ज़म कर देंगे या उसमें से उसको निकाल देंगे। नहीं तो ऐसा NFC के हवाले से कुछ नहीं कर रहे? नहीं, NFC देखिए, बात ये है कि मैं समझती हूँ यहाँ पे कि सूबों और वफाक के दरमियान में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। दोनों को एक पेज में मिलकर लोग अवाम के जो मसाइल हैं उस पर बात करनी चाहिए। अगर आप एजुकेशन का जो निज़ाम है वो अगर तमाम सूबों में और वफाक में आप यकसा करेंगे तो एक यकसा तालीमी मयार निसाब जो है वो सामने आएगा। और मेरा ख्याल है कि तालीम का निज़ाम जो है वो यकसा होना चाहिए, लेकिन सूबाइयत का कार्ड जो है उसके अंदर नहीं आना चाहिए। गुमरो साहब, ये तासुर इस्लामाबाद के अंदर आप भी देख रहे हैं कि शायद हुकूमत ये कह रही है कि आप लोग तो मान चुके हैं, बाकी हमने दीगर जमातों को जो है उनसे बात करनी है। हम नहीं, हमारी CC का इजलास है आज, हम डेमोक्रेटिक पार्टी हैं, CC से ही अप्रूवल होगी और आज वो इजलास है, आज सारा पता पड़ जाएगा। क्योंकि हम तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी और जो 18th अमेंडमेंट है उसको मजबूत देखना चाहते हैं और इस वजह से हमारा मुतालबा था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड कायम किया जाए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है टू एडजुडिकेट डिस्प्यूट्स बिटवीन 2 और मोर प्रोविंशियल एंड फेडरल गवर्नमेंट्स, वो उन्होंने एक्सरसाइज नहीं की। 1973 से कोई केस नहीं आया, एक केस आया वो भी रिजॉल्व नहीं किया। तो बेसिकली सूबों की बराबरी की बुनियाद पर अगर कोर्ट बनेगी तो सूबे अपना डिस्प्यूट लेकर आएंगे। सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल काम ही है, इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, द जुरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट्स। तो हमारा यही है कि ये जो नुक्ता था इम्पोर्टेंट, ये 18th अमेंडमेंट में रह गया था, उसमें नहीं आ सका था। उसकी वजह से क्या हुआ कि 2 गवर्नमेंट टॉपल हुई, 2 वज़ीर आज़म जो है निकाले गए जुडिशरी की तरफ से।
تو میرے خیال میں یہ ڈیموکریسی کا بڑا امپارٹنٹ جو ہے وہ روڈ میپ تھا، چارٹر آف ڈیموکریسی، لیکن کچھ اس کے جو پروویژنس تھے وہ 18th امینڈمنٹ میں نہیں آ سکے تھے. تو اس پر تو ہم یہ تو ہمارا جو ہے مطلب NFC کے معاملے پر کوئی کمپرومائز NFC کے معاملے پر دیکھیے ابھی بھی صوبوں کو 30% ملتا ہے. فیڈرل گورنمنٹ کا پورا جو ٹیکس اور نان ٹیکس ریونیو ہے 19,000 ارب ہے. ٹھیک ہے. پریکٹیکلی صوبوں کو 6,500 ارب ملتے ہیں کیونکہ 1,400 ارب جو ہے وہ IMF کی کنڈیشن ہے کہ آپ سرپلس کریں گے. تو یہ 30% صوبوں کو مل رہا ہے، ان کو پروٹیکشن حاصل ہے. آپ یہ بھی پروٹیکشن واپس ہوں گے تو صوبائی خود مختاری کہاں جائے گی؟ تو یہ ہے تو فائنینشیل آٹونامی نا. باقی جو ایجوکیشن 73 کے کانسٹیٹیوشن میں 18th امینڈمنٹ میں پہلے بھی صوبائی سبجیکٹ تھا اور صوبے اپنے حساب سے وہ کامیابی سے چلا رہے ہیں. تو فیڈرل گورنمنٹ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ ایجوکیشن ان کو جائے؟ کیوں کہ پرائمری اسکول فیڈرل گورنمنٹ چلائے گی یا سیکنڈری اسکول فیڈرل گورنمنٹ چلائے گی، یا اس کا کام ہے. فیڈرل گورنمنٹ کے بڑے اسٹریٹجک کام ہے، فارن پالیسی ہے، ڈیفینس ہے، ٹیکس کلیکشن ہے، ٹیکس ڈسٹریبیوشن تو NFC کرتا ہے. تو وہ اپنے جو اسٹریٹجک بڑے کام ہیں وہ سپورٹنگ گورنمنٹ ہے. اوریجنل گورنمنٹ تو پروونشل گورنمنٹس ہے. فیڈرل گورنمنٹ کو بنایا تو صوبوں نے ہے نا. تو ابھی فیڈرل گورنمنٹ ابھی 17,500 ارب فیڈرل گورنمنٹ کا بجٹ ہے، چاروں صوبوں کا بجٹ 12,000 ارب ہے. تو آپ جو ہے وہ اتنی فیڈرل گورنمنٹ تو صوبے وہ بنائیں گے جو افورڈ کر سکے نا. تو پروونشل اٹانومی ہے، ایز فار ایز پروونشل اٹانومی از کنسرن، ایز فار ایز 18th امینڈمنٹ از کنسرن، اس پر پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. نہیں صاحب، اب یہ بات چیت تو چل رہی ہے، رابطے بھی ہو رہے ہیں. آپ بھی سمجھتے ہیں 26ویں آئینی ترمیم ہوئی، اس میں PTI کی حکومت کو ضرورت نہیں پڑی. ابھی بھی یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید PTI کی کیا بلکہ مولانا صاحب کی بھی شاید ضرورت نہ پڑے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں، PTI کی کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ نے موقع دیا نادر گرمانی صاحب. دیکھیں، پہلا نقطہ یہ ہے کہ ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے ترمیم کرنے کا، کیونکہ یہ جیلی پارلیمنٹ وہ جو آئین کے مطابق جو ووٹوں سے آئی ہو، جس کو عوام نے اختیار دیا ہو، اس پارلیمنٹ کو اختیار ہے. جو جیلی مینڈیٹ کے ذریعے بیٹھے ہوں ان کے پاس اختیار نہیں ہے. 17 سیٹوں سے آپ نے 180 بنائی، پھر آپ نے مخصوص نشستیں بھی PTI کی چھین لیں. اس کے بعد آپ نے پہلے 26ویں ترمیم کی جو کہ عدلیہ کے اوپر حملہ ہے. اب آپ 27ویں ترمیم کر کے آئین کو بالکل ہی ختم کرنے چاہ رہے ہیں. لیکن مینڈیٹ جاری ہے، یہ ثابت تو نہیں ہوا نا. دیکھیں، ثابت عدالت نے کرنا ہے، اور عدالت کے اندر انہوں نے ججز ریٹائر بٹھا دیے ہیں. وہ قانون لے کر آ گئے ہیں تاکہ وہ کیس ڈیسائیڈ نہ ہو. وہ آپ دیکھ لیں کہ 2 سال سے معاملہ التوا کا شکار ہے. یعنی 5 سال حکومت اپنا ٹائم گزار دے گی اور 6ٹھے سال اگر جا کر ان کیسز کا فیصلہ ہوگا تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا؟ یہ تو ساری ملی بھگت ہے نا. یہ سارا لندن پلان ہے جس کے تحت یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. تو ہم اس کی بالکل مخالفت کرتے ہیں. اس 27ویں ترمیم کے اندر بھی NFC اور ایجوکیشن کی حد تک جو پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ عوام کو صرف وہ ایک کہتے ہیں نا کہ رکھ رکھاؤ، یا ایک کہہ لیں کہ ایک اپنا کور لینے کے لیے کہ جی ہم نے دیکھ لیں یہ بڑی تباہی سے بچا دیا. یہ پہلے دن سے طے ہے. اس وقت ان کی حکومت آپ دیکھ لیں کہ کشمیر کے اندر عدم اعتماد کیوں نہیں آ رہا؟ اسی وجہ سے نہیں آ رہا کیونکہ وہ معاملہ 27ویں ترمیم کے ساتھ ساتھ مشروط کر دیا گیا ہے کہ آپ اس میں ووٹ ڈالیں، اس کے بعد آپ کو اقتدار دے دی جائے گا. یہ میں نہیں، یہ عام انڈیپینڈنٹ لوگ کہہ رہے ہیں، صافی کہہ رہے ہیں، یہ بات کر رہے ہیں. تو یہ پورا ایک چولی دامن کا ان کا ساتھ ہے. یہ ہر چیز کے اندر ملوث ہیں. پیپلز پارٹی والے بھی ان کا حصہ ہیں، اتحادی ہیں ان کے، اور یہ کرتے جائیں گے. 27ویں کے بعد فیصل واڈا نے کہا کہ اب 28ویں ہوگی. تو جتنی ترمیمیں کریں گے یہ ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ کون سی ترمیم ہونے لگی ہے. مسودہ آئے گا، بس یہ انڈورس کر دیں گے، تھوڑی بہت چیز ایسی رکھ لیں گے جس میں صرف عوام کی نظر میں یہ دھول جھونکیں گے. اب اس میں دیکھیں نا کہ ٹرانسفر آف ججز، وہ آپ دیکھ لیں کہ اگر ان کی مرضی سے ججز ٹرانسفر ہونے ہیں تو پھر انصاف تو ختم ہو گیا نا. یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں 6 ججز جنہوں نے خط لکھا، سب سے پہلے ان کو یہاں سے ہٹایا جائے گا. اسی طرح اور عدالتوں میں اپنی مرضی سے ججز بٹھائے جائیں گے. پھر جو ایگزیکٹو مجسٹریٹ وہ پاور دی جا رہی ہے اس کا بھی غلط استعمال کی جائے گا کہ ACDC تمام فیصلے کرے گی اور وہ سیاسی لوگ کروائیں گے. کانسٹیٹیوشنل کورٹ بھی میں نہیں سمجھتا کہ ضرورت ہے، کیونکہ پہلے سپریم کورٹ موجود ہے. آپ نے کہا کہ کیسز ختم کرانے کے لیے ہم نے آئینی بینچ بنایا، کتنے کیسز ختم ہو گئے؟ عمران خان کی ملاقات تو ہو نہیں پا رہی، لیکن ان کے کیسز لگ نہیں پا رہے. وہی آپ کا مقصد تھا کہ خان کو جیل میں رکھو، بنیادی حقوق سلب رکھو، یہ جھوٹ کا نظام قائم رہے. فوجی عدالتیں بنائی گئیں، یعنی جائز قرار دی گئیں اس 26ویں ترمیم کے بعد. اس کے ساتھ مخصوص نشستیں چھینی گئی. ٹھیک ہے، یہ جو سارا سیٹ اپ ہے 8 فروری ڈاکے والا وہ کنٹینیو کر رہا ہے. تو یہ آپ کے مقاصد تھے جو پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ کیا چل رہا ہے. جیسے آپ نے بھی کہا کہ حکومت کا رائٹ ہے، پارلیمنٹ کا یہ رائٹ ہے کہ وہ آئین سازی قانون سازی کریں، لیکن ایک تاثر تو یہ ہے نا کہ حکومت نے
اس ترمیم کو خفیہ رکھنے کی کوشش کیوں کی؟ مطلب بلاول صاحب کے ذریعے ہی یہ سب کو پتہ چلا کہ کوئی آئینی ترمیم آ رہی ہے، حکومت ڈینائی کرتی رہی کہ ابھی کوئی آئینی ترمیم جو ہے وہ نہیں آ رہی. آپ سمجھتی ہیں کہ اس کو خفیہ رکھنے کی کوشش کی گئی؟ اور دوسرا جو نعیم صاحب اے جے کے کا پوائنٹ اٹھا رہے ہیں کہ شاید پیپلز پارٹی سے تب معاملہ حل ہوگا جب یہ 27ویں آئینی ترمیم میں اگر یہ لوگ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. وہ میرا خیال سوال ہے نا تو پوچھنا بنتا ہے. نہیں، نون لیگ نے ان سپورٹ کو کرنا پتہ ہی ہے نہ پتا ہو. بات یہ ہے سب سے پہلے کہ اے جے کے کی بات میں بات کرتے ہیں. ہم نے کوئی ایسا خفیہ مسودہ یا ایسا کوئی ڈاکیومنٹ یا ایسی کوئی چیز کسی سے نہ چھپانی ہے اور نہ ہی چھپانے والی اس میں بات ہے. ہمارے جو منسٹر فار جو انفارمیشن منسٹر ہیں انہوں نے بھی باضابطہ جو ہے اپنی پریس بریفنگ میں یہ بات بتا دی ہوئی تھی کہ جی 27th امینڈمنٹ جو ہے وہ آ رہی ہے. ہمارے بہت سے جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ اس پہ بات کر چکے ہیں اور رانا ثناء اللہ صاحب نے جو ہے پالیسی سٹیٹمنٹ بھی اس کے اوپر دی تھی. تو پھر بات تو ڈھکی چھپی تو رہی نہیں. اور ڈھکنے چھپنے والی بات کیا ہے؟ آپ لوگوں عوام کے سامنے مسودہ آنا ہی آنا ہے. 5 دن پہلے کیا اور 5 دن بعد کیا. اور دوسری یہ ہے کہ جس طرح ہمارے فاضل بھائی جو ہیں وہ یہ بتا رہے تھے کہ جی اس کے اندر میجسٹریٹ نظام ہوگا، اس کے اندر آئینی کورٹ بنیں گی، اس کے اندر پھر ان کو کیسے پتا چلا؟ آپ سے سنا ہے ان کو کیسے پتا چلا؟ نہیں، میں ایک بات کر رہی ہوں تو ڈیفینیٹلی یہ چیزیں آج کی سوشل میڈیا کے دور میں کوئی چیز ڈھکی چھپی رہ ہی نہیں سکتی، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں آئینی عدالتوں کا قیام جو ہے یا آئینی بینچز بنے، اس میں کیا ہوا کہ جب آپ کورٹس کے اوپر جو برڈن تھا، آپ کو پتہ ہے آئینی مقدمات جو ہوتے ہیں یا آئینی یہ بہت زیادہ پیچیدہ معاملات ہوتے ہیں. یہ عام سول فوجداری کیسز نہیں ہوتے اور سول میٹرز نہیں ہوتے. اس کے اندر نہ ہی یہ کرمنل، اس میں اور طرح کی نوعیت کے کیسز ہوتے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ کورٹس کا جو برڈن ہے اس کو کم کر کے دیکھیں جو باپ جو ہے وہ دائر کرتا ہے اور آگے پوتا اس کے ثمرات اٹھاتا ہے، یا وہ ان کے حق میں ہوتا ہے یا ان کے خلاف جاتا ہے. میرا خیال ہے کہ انصاف کا نظام جو ہے نا، جس طرح دہلیز پہ انصاف آنا چاہیے اس طرح انصاف کی فراہمی بھی تیز ہونی چاہیے. تو اس کے لیے یہ کورٹس بہت ضروری ہیں. جو دوسری بات یہ ہے کہ اپوائنٹمنٹ آف ججز، یہ جب آپ جوڈیشل کمیشن کے سامنے جب آپ جوڈیشل کمیشن یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کس جج کو وہاں پہ اپوائنٹ کرنا ہے، تو وہ اختیار ان کی ٹرانسفر کا بھی ان کو ہونا چاہیے. آپ جج لگا سکتے ہیں لیکن آپ جج کو ٹرانسفر نہیں کر سکتے. اور اس میں کوئی میلافائڈی انٹینشن نہیں ہے، اس کے اندر کوئی ایسی بدنیتی نہیں. ٹھیک ہے شمالہ صاحب، اگر اجازت دیں تو ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.